الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ صدق اللہ ورسولہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، ہر والدین اپنی اولاد سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کرتا ہے۔ ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی خدمت کرے۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو، اور ہر والدین یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے حقوق پورے کرے۔ مگر سوال یہ ہے، والدین کا تقاضا ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائے۔ سوال یہ ہے، کیا والدین بھی اولاد کے حقوق پورے کرتی ہے؟ آپ سن کے حیران ہوئے ہوں گے۔ جی ناظرین، اللہ رب العزت نے جہاں والدین کو حقوق عطا کیے وہاں اولاد کو بھی حقوق عطا کیے۔ جہاں اولاد کے کچھ فرائض ہیں وہاں والدین کے بھی کچھ فرائض ہیں، اور آج ہم بات کریں گے اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض۔ ایک طویل فہرست ہے اولاد کے حقوق کی، اور آج ہم اس محدود نشست میں چند ایک اہم حقوق کا ذکر ضرور کریں گے، اور شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو اس ترتیب سے اولاد کے حقوق سے ناواقف ہو، انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ بھی اولاد کا حق تھا اور ہمارا فرض ہے جسے ہم پورا نہیں کر سکے۔ ناظرین، اولاد کا پہلا حق اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے انہیں مل جاتا ہے، جو والدین نے اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ والد اپنی اولاد کے لیے نیک سیرت، اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ عام طور پہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں حقیقت پسندی کے ساتھ، کہ ہماری نظر جب ہم اپنے لیے بیوی کا، زوجہ کا انتخاب کرتی ہے نا، تو ہمارے مد نظر صرف دنیاوی معیار ہمارا زیادہ تر خوبصورتی ہوتا ہے، مگر خوبصورتی سے کہیں بڑھ کر جو ضروری وہ خوبصیرت ہونا ضروری ہے۔ یہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ ان کے لیے جو ماں کا انتخاب ہوا ہے وہ پاک دامن ہو، خوبصیرت ہو، پارسا ہو۔ دوسرا حق تحفظ حیات۔ اولاد جب ماں کے پیٹ میں ہو یا ولادت ہو چکی ہو تو ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کی زندگی کا تحفظ کیا جائے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا جو بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ تھا، وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتا تھا، محض اس ڈر سے کہ جب اولاد پیدا ہو گئی، بڑی ہو گئی تو اسے کھلانا پڑے گا۔ یہ عرب کے اندر ایک رواج تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کے طور پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار، غربت کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔
کیوں؟ نحن نرزقہم وإیاکم، تم اس ڈر سے انہیں قتل کرتی ہو کہ انہیں کھانا کون دے گا، انہیں خوراک کون دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں خوراک دیں گے اور ہم ان کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دیں گے۔ تو لہذا اولاد کا بنیادی حق ہے کہ ان کی زندگی کا تحفظ کیا جائے۔ جب اولاد پیدا ہو جائے پھر اولاد کا حق ہے کہ ان کے کان میں اذان کہی جائے۔ تو ناظرین، یہ جو کان میں، بچے کے کان میں اذان کہی جائے، اس کا فلسفہ بہت سارے ہوں گی، حکمتیں بہت ساری ہے، تو جو مجھے سمجھ آتی ہے اس کی پہلی ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو در حقیقت بچے کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ تم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گئے۔ تو ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت، یہ بنیادی حق ہے۔ اس کے بعد اولاد کا اچھا نام رکھنا۔ ہمارے یہاں عجیب سے نام رکھے جا رہے ہیں۔ ہم مغرب سے متاثر ہو کر، اپنے ہمسایہ ممالک سے متاثر ہو کر عجیب و غریب ایسے نام بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں، کوئی سار نہیں، کوئی پیر نہیں، صرف کسی ایکٹر کا نام سن لیا، کہیں سے سن لیا، ہم نے رکھ دیا۔ نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، حضور کے سامنے کوئی ایسا نام آتا جو بے معنی ہوتا، سرکار نام بدل دیا کرتے۔ روایات موجود ہے، حضرت مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام کا نام حرب رکھا تھا، حرب کہتے جنگجو کو، تو روایات موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بدل دیا، حرب کی جگہ حسن رکھا۔ پھر مولا حسین کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا، یہ بھی روایت موجود ہے، آپ نے وہ بھی بدل کے حسین کر دیا۔ تو پسندیدہ نام حضور نے فرمایا عبداللہ، عبد الرحمن، حمزہ، حضور نے فرمایا میرے چچا کے نام پہ نام رکھو، حمزہ، حضور نے فرمایا حارث، یہ حضور کے پسندیدہ نام تھے۔ تو نام جو بھی آپ رکھے اپنی پسند کا رکھے، کسی نبی کے نام پہ رکھے، کسی مقدس شخصیت، صحابہ کرام، اہل بیت، کسی کی شخصیت سے منسوب ان کے نام پہ نام رکھے تو اس سے ہمیں برکت ہوگی۔ بلکہ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں دسترخوان پر محمد نام کا بندہ بیٹھا ہوگا اس دسترخوان میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی۔ تو عمدہ اور اچھا نام یہ اولاد کا بنیادی حق ہے۔ اس کے بعد ختنہ کروانا یہ سنت ہے اور یہ اولاد کا حق ہے۔ اس کے بعد عقیقہ کرنا، 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، لڑکی ہے تو 1 جانور۔ اس کے بعد اولاد کو دودھ پلانا، رضاعت جسے کہتے ہیں، دودھ پلانا یہ اولاد کا بنیادی حق ہے جو قرآن مجید نے 2 سال ایک مدت مقرر فرمائی۔ اس کے بعد پرورش کے لیے مناسب خرچ کرنا۔ جی لازم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بہت زور دیا ہے امت پر۔ ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین صدقہ، صدقات میں سے بہترین صدقہ حضور نے فرمایا اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور دستور کے مطابق خرچ کیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، جس میں نہ بخل ہو اور نہ فضول خرچی ہو، ایک مناسب اعتدال توازن کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ والدین کا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے۔ اس کے بعد اولاد میں مساوات رکھنا، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر 2 بیٹے 2 بیٹی ہے تو ان چاروں کو برابر رکھنا، 7 ہے، 6 ہے، 2 ہے، 3 ہے، جتنے بھی اللہ نے اولاد دی ہے ان کو برابر رکھنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے والد نے حضرت بشیر بن زید نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا، یعنی میرے والد نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا۔ حضور نے اس کے باپ کو بلایا، حضرت بشیر وہ بھی صحابی رسول تھے، حاضر ہوئے، فرمایا تو نے اپنی ساری اولادوں کو غلام تحفے میں دیے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، صرف اپنے اسی بیٹے نعمان کو ہی میں نے ایک غلام تحفے میں دیا۔ تو آپ نے فرمایا فوراً واپس لو۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل کرو، جو چیز ایک کو دی ہے وہ دوسرے کو بھی دو، تیسرے کو بھی دو۔ اولاد میں برابری اور مساوات یہ اولاد کا بنیادی حق۔ یہ بھی بات درست ہے، ایک فطری عمل ہے کہ بچوں میں بچیوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جس سے والد کو یا والدہ کو بڑی خاص محبت ہوتی ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اب یہ امتحان ہے، محبت ہونا اپنی جگہ، مگر کچھ دینا ہے تو پھر مساوات کا درس ہے کہ ان میں اولاد، کوئی ہماری اولاد، کوئی ہماری بیٹی ہے، ہمارا بیٹا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ میرے والد میرے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انہیں اتنا کچھ دیتے ہیں، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں۔ تو یہ بدگمانی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے کہ اولاد میں برابری، مساوات، جو دینا ہے سب کو برابر دینا ہے۔ اس کے بعد بنیادی حق، اولاد پر شفقت اور ہمدردی کا ہاتھ رکھنا۔ اللہ اکبر، اولاد بہت بڑی نعمت ہے ناصرین۔ کوشش کرے اولاد کو دعائیں دے، بد دعا نہ دے، کیونکہ والدین کی دعا جتنی جلدی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی اتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ کوشش کرے اولاد کو شفقت والا رویہ، محبت والا رویہ، پیار والا رویہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک بدو قبیلے کا سردار اقرا بن حابس وہ بھی تشریف فرما تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں امام حسن علیہ السلام دوڑتے دوڑتے بچپن ہے آ کے حضور کی گود میں بیٹھے۔ اب وہ امام حسن حضور کی گود میں بیٹھے ہیں، کبھی حضور کی داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی حضور کی زلفیں پکڑتے ہیں، کبھی منہ سے منہ لگاتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں۔ حضور بھی برابر پیار کر رہے ہیں، کبھی امام حسن کا ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی رخسار، کبھی ہونٹ، کبھی گردن۔ امام حسن اپنے نانا جانی سے پیار کر رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے امام حسن سے پیار کر رہے ہیں۔ جب محبت کا یہ رنگ دیکھا، اقرا بن حابس بول اٹھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ اتنی بڑی ہستی ہو کر بچوں سے یوں پیار کرتے ہیں؟ آقا میرے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک کسی بچے کا منہ نہیں چوما، اور آپ اتنی بڑی نبیوں کے سلطان ہو کر بچے کے ساتھ یوں پیار کر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی نا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کا منہ نہیں چوما، حضور نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کر سکتا۔ اور ایک دوسری روایت حضرت اقرا بن حابس کے حوالے سے حضور نے حضرت اقرا کو کہا تم اگر زمین والوں پر رحم نہیں کرو گے، آسمان والا تم پہ رحم نہیں کرے گا۔ اگر ہم محبت لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے محبت دینی ہے۔ آج اولاد کو اپنے قریب کرے، انہیں محبت دے، باپ بیٹے کو قریب کرے، ماں بیٹی کو قریب کرے، بیٹے بیٹیاں قریب کرے۔ اگر آج ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کل وہ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد 10واں حق، جائز حد تک آزادی۔ آزادی دے مگر جائز حد تک۔ اگر ہم نے حد کا خیال نہ رکھا، زیادہ انہیں چمٹا کے بھی گھر میں نہیں رکھنا، آزادی دے مگر ایک حد تک، ان پہ نظر طائرہ نہ رکھے، وہ کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے، اس کے دوست کیسے، اس کی تنہائی کیسی ہے، محفل کیسی ہے، ان باتوں کا خیال ضرور رکھنا ہے،
مگر آزادی بھی ایک جائز حد تک دینی ہے. ضروریات کی فراہمی، تعلیم ضرورت ہے، ہنر ضرورت ہے. اگر اولاد پڑھنا چاہتی تعلیم حاصل، انہیں ضرور پڑھائے، انہیں تعلیم یافتہ بنائے. اگر کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی کام فن سیکھنا چاہتا ہے، اس میں اس کی مدد کرے، اور تاکہ وہ عملی زندگی میں کہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو سکے. اس کے بعد یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو اب میں ذکر کرنے لگا ہوں، وہ ہے بچوں کو مشاورت میں شریک کرنا. یہ ہم نہیں کرتے. بچوں کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا معاملہ ان کے سامنے ڈسکس کیا جائے، مشاورت کی جائے. آپ کو یاد ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تکمیل کے لیے 13 سال بعد پلٹ کے آئے تھے، اور جناب ہاجرہ سے کہا بیٹے کو تیار کر دے، میں نے کسی بادشاہ کی دعوت پہ جانا ہے. ماں نے تیار کیا، حضرت اسماعیل ساتھ چڑھ پڑے. جب مینا میں گئے نا، مینا میں، تو حضرت ابراہیم نے جاتے نہیں کہا بیٹا لیٹ جا، میں نے تیری گردن پہ چھری پھیر لی. نہ، حضرت ابراہیم کے لفظ کیا تھے؟ فرماتے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ ہے مشورہ. بچوں کی رائے معلوم کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. مشاورت میں شریک کرنا. ہم نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے، کوئی دکان خریدنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی بہت بڑا کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، بڑے سے بڑا، اولاد کو شریک کرے تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہمارے والدین ہمیں اہمیت دیتے ہیں. اس کے بعد اولاد پر اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے. اعتماد اپنی اولاد پر ضرور کیا جائے. اس کے بعد جب بلوغت پر پہنچ جائے پھر ان کی شادی کر دی جائے. اچھی جگہ اچھا خاندان دیکھ کر بچوں کی وہاں شادی کر دی جائے. اس کے بعد وراثت میں اپنی اولاد کو حصہ ضرور دیا جائے. بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی حصہ جتنا شرعی مقرر ہے اپنی اولاد کو وراثت میں حصہ دیا جائے. اور آخری بات جو پہلے کرنی تھی میں اس کو جان بوجھ کے آخر پہ لے آیا، وہ ہے اولاد کی تربیت. بنیادی حق ہے اولاد کا اور والدین کا بنیادی فرض ہے. ناظرین اگر ہم نے یہ فرض ادا نہ کیا تو پھر ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دیے. بنیادی فرض ہے. میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کلکم راعٍ، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اپنی رعایا کا، اور کل قیامت کے دن کلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی رعایا کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. میں اگر باپ ہوں تو میری اولاد میری بیوی میری رعایا ہے. اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا یا نہیں رکھا. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے، اچھے سے اچھے سلیبس کو پڑھے، ترقی یافتہ دوڑ میں شامل ہو. کوئی حرج نہیں، ضرور کرے، مگر ایک بات کا خیال رکھے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کتنی دے رہے ہیں، ان کی تربیت کتنی کر رہے ہیں. ایک حدیث مبارک ہے، وہ ساری باتیں اسی میں آ جائیں گی. حدیث سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ. پہلی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. انہیں تعارف کرواؤ ہمارے آقا کس شان کے مالک ہیں، ہمارے رسول کون تھے، کس شان کے مالک ہیں، ان کا کیا مقام ہے اور ان کے کیا فرامین ہے. اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دو. وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور نبی کے اہل بیت کی انہیں محبت سکھاؤ. اور تیسری بات فرمایا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. ناظرین میں اسی پر ختم کر رہا ہوں، لیکن آخری 2-3 جملے ضرور کہنا چاہوں گا. آج میں بڑے بچے دیکھتا ہوں، جوان ہوتی ہیں
والد کا جنازہ ہے اور وہ چپ کر کے پیچھے کھڑے ہیں، انہیں دعائے جنازہ نہیں آتی۔ اب مجھے بتاؤ اس اولاد کو کیا فائدہ اتنی تعلیم دلوانے کا جو باپ کے پیچھے کھڑا ہو کر میت باپ کے سامنے اور وہ باپ کی نماز جنازہ ہی نہ پڑھ سکے، فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، ایک دوسرے کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور پھر منہ پہ ہاتھ مار یہ فاتحہ۔ تو اپنی اولاد کو یہ شعور عطا کرے، اپنی اولاد کو یہ تربیت دے، یہ نالج دے، یہ علم دے، اور انہیں بتائیں کہ جس قدر دنیاوی تعلیم ضروری ہے اس قدر دینی تعلیم ضروری ہے۔ بنیادی تعلیم ہر انسان کا حق ہے جو اسے دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولادوں کے یہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں آج ہم حقوق پورے کریں گے تو کل اولاد ہمارے حقوق پورے کرے گی۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔